जानती है। पाकिस्तान के मुसलमान वतन के अंदर हैं, यूरोप में हैं, अमेरिका में हैं, मशरक़ वस्ता में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, कनाडा में हैं, अफ्रीका में हैं। इस मसले पर सब मुतफक्किर थे, परेशान थे और लम्हा बलम्हा हमसे वो मुतालबा कर रहे थे कि आप आगे बढ़ें और इस मसले के हल की तदबीर निकालें। थोड़ा ज़ोर से। हम अपने तौर पर पूरी कौम को, अहले इक़्तिदार को मुसलसल ये पैगाम दे रहे थे कि फितना परदाज वज़ीरों की ज़बानें बंद की जाएं, मुसालहत का माहौल पैदा किया जाए और रिट ऑफ द गवर्नमेंट या रियासत के तहक्कुम और हुकूमती ताकत के इस्तेमाल की धमकियां न दी जाएं। हर शख्स जानता है कि हुकूमत के पास ताकत भी होती है, उसके इस्तेमाल का इख्तियार भी होता है, लेकिन अगर उसका गैर मुख्तात इस्तेमाल किया जाए तो वो हुकूमत के लिए तबाह कुन होता है। गैर हकीमाना अंदाज में ताकत का इस्तेमाल फ़िरौनियत है और हिकमत व तदब्बुर के साथ ताकत का इस्तेमाल शियार नबूवत है। सुभान अल्लाह। हम अपने तौर पर पैगाम दे रहे थे, फिर हम हफ्ते के रोज़ जब एक राब्ता कायम हुआ तो मैं और मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी, चेयरमैन सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल, और मुफ्ती आबिद मुबारक साहब, हम इस्लामाबाद गए और हमारी और सबकी कोशिश थी कि ये काम हिकमत से पसे पर्दा किया जाए और जो कुछ आप मंज़र पर देख रहे थे, तस्वीरें, और उसका इस अमल से कोई ताल्लुक़ नहीं था, बल्कि हुकूमत के ऐसे कारिंदों का भी इस अमल से कोई ताल्लुक़ नहीं था, न उनको मालूमात थी। हमारा मुतालबा था कि मुज़ाकरात के लिए एक हाई एम्पावर्ड, एक मुजाज़ और संजीदा हकूमती नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी कायम की जाए, जिसके पीछे उनके पास रियासत और हुकूमत की तरफ से फ़ैसला करने का पूरा इख्तियार हो। इसलिए कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोग और अहले सुन्नत डसे हुए थे कि सुबह मुआहदा किया जाता, दस्तखत किए जाते और शाम को टेलीविज़न पर बैठकर कहा जाता कि इस मुआहदे की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। हमें हैरत होती कि क्या अल्लाह के कुरान से बढ़कर भी दुनिया का कोई कुरान ताकतवर है, जबकि अल्लाह फरमाता है कि वऔफू बिल अहद इन्नल अहद कान मसूला, अहद की पाबंदी करो, अहद के बारे में क़यामत के दिन तुमसे सवाल होगा। जबकि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि आयतुल मुनाफ़िक़ सलासुन ओ अरबा कि इज़ा हद्दसा कज़बा, ये मुनाफिकाना शियार है कि जब बात करे तो झूठ बोले, इज़ा वादा अखलफ़ा, जब वादा करे तो खिलाफ वर्जी करे, व इज़ा तुमिना खाना,
جب اس کو کسی بات کا امین بنایا جائے تو خیانت کرے، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب معاہدہ کرے تو دھوکہ دے۔ پھر جو باتیں طے ہو رہی تھیں اس کے بارے میں بھی ٹی وی پر جھوٹ بولا جاتا کہ ان کا مطالبہ ہے کہ فرانسیسی سفارت خانہ بند کر دو، فرانسیسی سفیر کو بھیج دو، یورپین یونین سے تعلقات توڑ دو۔ یہ جھوٹ تھا، سراسر جھوٹ تھا، کذب تھا۔ تو جب حکومت کے با اختیار لوگ پبلکلی جھوٹ بولنا شروع کر دیں تو پھر کسی پر اعتماد کیسے قائم ہو؟ لہذا اسی صورت میں ہمارے لیے بات کرنا ممکن تھا کہ جب ذمہ داری کو قبول کیا جائے، معاہدہ ہو جائے تو اس کے کمپلائنس اور اس پر عمل درآمد کی پوری ضمانت ہو۔ ہم نے گھر سے چلتے ہوئے ایئرپورٹ پر اللہ سے دعائیں مانگی۔ ہمارا کوئی پرسنل پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے، ہماری اس اصلاحی کوشش کے پیچھے کوئی ذاتی مقصد مفاد نہیں ہے۔ ہم اخلاص کے ساتھ یہاں سے گئے، پھر ہم 14 گھنٹے نان اسٹاپ سوائے نماز پڑھنے کے، یہ ایک میراتھن انٹلیکچول ایکسرسائز تھی جس سے ہمیں گزرنا پڑا۔ پھر دوسرے سیشن بھی کرنے پڑے، لیکن یہ جو لوگ منظر پہ اپنی کارستانیاں دکھا رہے تھے ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ہمارا میڈیا جو پروفیشنلی بڑی ایکسپرٹیز کے دعوے کرتا ہے اور بڑی پاتال سے خبریں لاتا ہے، اللہ نے کیا کہ وہ بھی اس سے بے خبر رہا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جو پروسیس کے دوران سبوتاج کر دیا جاتا ہے تو اس سے یہ ساری کارروائی بچ گئی، کوئی پھول نہیں، کچھ نہیں، کوئی آواز نہیں، یہ بچ گئی اور یہ سموتھلی چلتا رہا۔ پھر ہم نے تحریک لبیک پاکستان کی قیادت سے ملاقات کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ ماضی میں 4-5 معاہدے کر کے پھر اس کی خلاف ورزی کی گئی، دھوکہ دیا گیا، ان کی تعمیل نہیں کی گئی۔ وہ اتنے ڈسے ہوئے تھے کہ کسی پر اعتماد کرنے کے لیے وہ ذہنی اور فکری طور پر تیار ہی نہیں تھے۔ اور ان سے زیادہ جو ان کی پیچھے عوام تھی، کیونکہ جو ٹی وی پر بیٹھ کر حکومت کے نادان دوست ریٹ آف دا گورنمنٹ کی دھمکیاں دے رہے تھے، انہیں یہ احساس ہونا چاہیے تھا کہ تمہارے پاس بڑی سے بڑی دھمکی موت کی ہو سکتی ہو، اور جنہوں نے غلامی رسول میں موت کی تمنا پال رکھی ہو ان تم کس سے ڈراؤ گے؟ جن کا نعرہ ہو کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو ان گیدڑ بھپکیوں سے، ان دھمکیوں سے ان کو ڈرایا نہیں جا سکتا تھا۔ یہ ان کی حماقت تھی، یہ ان کی نادانی تھی اور فرعونیت تھی، اور طاقت اقتدار پر جو ہے کبر تھا، عجب تھا، تکبر تھا، فرعونیت تھی۔ لیکن وہ جو کہتے ہیں انگریزی میں کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ریشنلٹی پریویلز، پھر ایک وقت آتا ہے جب یہ سارے حربے آزما لیے جاتے ہیں تو پھر معقولیت کو راستہ مل جاتا ہے۔ پھر اللہ نے کیا کہ معقولیت کے لیے راستہ نکلا، اور ہم نے اللہ کی بارگاہ میں بے پناہ دعائیں مانگی، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں استغاثے کیے، اور کہ تاکہ یہ مسئلہ حل ہو۔ یہاں میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جو لبرل ہمارے ہیں وہ کہتے ہیں ریٹ آف دی گورنمنٹ کہاں گئی، تو مشکل یہ ہے کہ میڈیا میں سارے جوان لوگ بیٹھ گئے ہیں، تو لال مسجد کی
آپریشن کی رات 12 بجے تک یہ سارے لبرلز کہتے تھے کہ ریٹ آف دی گورنمنٹ کیا ہے، دہشت گردوں کو نپٹا کیوں نہیں جا رہا، لیکن جب رات کو افسوسناک آپریشن ہوا صبح وہی مخالف ہو گئے تھے۔ تو یہ دشمن ہوتے ہیں حکومت کے، اور دشمن کی حکومت کی صفوں میں ہوتے ہیں۔ اگر یہ دوست ہیں تو نادان دوست ہوتے ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہے۔ اس لیے ہم نے نیک نیتی سے کام کیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب جذبات 90 ڈگری پر ہوں اور ہمالیہ سے بھی زیادہ بلند ہوں تو ان کو کول ڈاؤن کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ پھر ہم نے اپنی 60 سالہ جو دینی میدان میں ہماری زندگی تھی اس کو ہم نے داؤ پر لگایا۔ یہ ہم نے ملک کے مفاد میں کیا، یہ ریاست کے مفاد میں کیا، یہ اسلام کے مفاد میں کیا، اور یہ انسانی جانوں اور آبرو کی حرمت کے مفاد میں کیا۔ الحمدللہ علی احسانہ، یہ بالآخر معاملات طے پا گئے۔ اس لیے میں نے کمیٹی کے ساتھ اعلان کرتے ہوئے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ یہ کسی کی فتح یا شکست نہیں ہے، ہم تکبر میں مبتلا نہیں ہیں، اللہ تعالی ہمیں تکبر سے کروڑوں میل دور رکھے۔ اور اس لیے میں آپ سب سے بھی کہتا ہوں اور پوری قوم سے اس میڈیا کے توسط سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنے اپنے گھروں میں 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کریں، اور کوئی تعلی تکبر اس جذبات کو اپنے دل و دماغ سے نکال دیں۔ تو میں نے کہا تھا کہ یہ حکمت کی فتح ہے، تدبر کی فتح ہے، تدبیر کی فتح ہے، فراست کی فتح ہے، عقل مندی کی فتح ہے، دانش مندی کی فتح ہے، اور یہ جوش پر ہوش کے غلبے کی فتح ہے۔ میں پوری بات کر لوں پہلے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی، یہ معاہدہ ہو چکا ہے۔ دوسری بات کہ ہم نے یہ کہا کہ یہ سوال آپ بار بار نہ کریں، کیا طے پایا کہ یہ آپ کو نتائج سے اور عمل سے ہفتے عشرے میں خود معلوم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس لیے ہم نے کہا کہ ایکشن اسپیک لاؤڈر دین دا ورڈز، عمل کی آواز الفاظ کی آواز سے زیادہ بلند ہوتی ہے۔ پھر جو قیادت تھی اس کے لیے بھی ان جذباتی لوگوں کا جو اتنے دنوں سے بیٹھے ہوئے تھے ان کو آمادہ کرنا یہ آسان کام نہیں تھا۔ 2 راتوں کے جاگنے کے بعد پھر ہم نے رات کو اسلام آباد سے موٹر وے کے ذریعے سفر کیا، پھر ادھر سے تو راستے بند تھے، پھر کالا شاہ کاکو سے ہم چل کے وزیر آباد آئے جہاں پر دھرنا جاری تھا۔ میں نے ان سارے نوجوانوں کو، پرعزم مسلمانوں کو، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ان کی استقامت کو اب بھی سلام کرتا ہوں، میں ان کی عزیمت کو سلام کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے جو انہیں جذباتی وابستگی ہے اس کو بھی سلام کرتا ہوں۔ اور میں یہ بھی پوری قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ گھروں پر بیٹھی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، وہ سب بھی دعا گو تھیں کہ اس کا کوئی راستہ نکل آئے۔ حضور نے ایک جہاد سے صحابہ آ رہے تھے تو ظاہر ہے کہ جب فتح پا کے آتا ہے فطرت ہے کہ انسان تھوڑا بہت اپنی تعلق اظہار کرتا ہے۔ فرمایا کہ عاجز بن جاؤ، انکم تنصرون بضعفائکم، کہ تمہیں جو اللہ کی نصرت ملتی ہے ان کمزوروں کی دعاؤں سے، ان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی دعاؤں سے، ان بزرگوں، بیماروں کی دعائیں سے جو میدان جہاد میں تو نہیں تھے لیکن تمہاری فتح کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ اس لیے یہ معاہدہ ہو گیا، اعلان ہو گیا، اور میں یہ بھی اس میڈیا کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اعلان کیا تھا کہ اس کی تعمیل آج سے شروع ہو جائے گی، لہذا کل شام سے اس کا کمپلائنس، اس کی تعمیل کا پروسیس شروع ہو چکا۔
उससे हमें आगाह किया जा रहा है। आज भी इजलास स्टीयरिंग कमेटी का लाहौर में मुसलसल था, इसलिए अभी तक जो अलामात व आसार हैं वो ये हैं कि हुकूमत ने इसको ओवन किया है और हमें ये पैगाम दिया है कि इस पर इन लेटर एंड स्पिरिट लफ्ज़न और मानन अमल किया जाएगा। तो इसलिए हम भी वाच करेंगे। चुनांचे हम गए और हमने उन नौजवानों को, नौजवान भी थे, बूढ़े भी थे, बच्चे भी थे, आपने वो तस्वीरें देखी होंगी कि छोटे छोटे बच्चे माओं से ज़िद कर रहे हैं कि हमें लब्बैक या रसूलुल्लाह की लैली में ले जाओ। इसलिए उनको मैंने आमादा किया कि आप मेहरबानी करें और क़यादत के अहकाम की पाबंदी करें। अगर आपको इस रोड को खाली करने के लिए कहा जाए, करीब शिफ्ट होने के लिए कहा जाए, तो आपने उसको कंप्लाई करना है। ये इतना मुश्किल फ़ैसला था कि जिसको मनवाना कोई आसान बात नहीं है, और जिनके ज़िम्मे मुल्क की सलामती की ज़िम्मेदारी है, ये उनको भी अच्छी तरह पता है कि ये कोई बंद कर देना उसको, ये कोई आसान काम नहीं है। लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह वो तैयार हुए, सुबह सड़क खुल गई है, ट्रैफिक रवां दवां है, वो बराबर में अल्हम्दुलिल्लाह वो तैयार हुए, सुबह सड़क खुल गई है, ट्रैफिक रवां दवां है, वो बराबर में एक पार्क में मुंतकिल हो गए हैं। और ये जो पहला मुआहदा है जिसका हमने बाकायदा मैकेनिज़्म तैयार किया है, पहले जो मुआहदे थे वो उनमें मैकेनिज़्म मौजूद नहीं था, तो इसलिए धोखेबाजियाँ की जा रही थी। हमने पूरा इसका मैकेनिज़्म तैयार किया है, उसका आगाज़ हो गया है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जल्द आप सुनेंगे कि वो वहाँ पार्क से भी धरना ख़त्म करके चले जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला जो तरतीब तय की गई है उस तरतीब से मामलात तय होते चले जाएंगे। मैं दुआ करता हूँ कि जिन्होंने इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी कबूल की है उन्हें अपने कौल का, करार का, ज़बान का, तहरीर का, दस्तखत का पास रखना होगा। ये सब कुछ हमने पाकिस्तान के मफाद में किया, इस्लाम के मफाद में किया, हुकूमत और रियासत के मफाद में किया, इंसानी जान, माल और आबरू की हुर्मत के मफाद में किया। इसलिए वहाँ भी हमने तमाम शुहदा के लिए दुआएं की और इवन जो सरकारी सिक्योरिटी के इदारे हैं उनके लोग जो ड्यूटी देते हुए शहीद हुए, उनके लिए भी हम सब के लिए मग़फ़रत की दुआ करते हैं। सब पाकिस्तान के बेटे हैं, सब इस कौम के फ़र्ज़ंद हैं और इन सब की जानों की हिफाजत ज़रूरी है। मैंने बारहा कहा है कि हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ में जो असलहा बनता है, जो गोलियां बनती हैं, वो दाखिली और ख़ारिजी दुश्मनों को निशाना के लिए बनाने के लिए बनती हैं, अपनी कौम के फ़र्ज़ंदान को निशाना बनाने के लिए नहीं बनती। इसलिए पूरी कौम से अपील करता हूँ, माँओं बहनों से अपील करता हूँ, बुज़ुर्गों से अपील करता हूँ, मुल्क से बाहर हमारे लोगों तक ये पैगाम जाए कि आप दुआओं का सिलसिला जारी रखें। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला मामलात दुरुस्त हो जाएंगे। दूसरा सवाल आपसे एक ये है कि जब भी इस मुल्क के ऊपर कड़ा वक्त आया, जब ये मुल्क बनना था, जब भी उलमा इकराम का किरदार था, उसके बाद जब भी इस मुल्क के ऊपर कड़ा वक्त है, उलमा इकराम ने अपना किरदार अदा किया और इस मुल्क को बचाया, इस मुल्क को सही रास्ते पर लेकर आए। ऐसा क्यों नहीं होता कि उलमा इकराम जो है वो आपस में एक मुत्तहद हों, उलमा इकराम आपस में? पहली बात तो ये समझ लें कि जो लिबरल हुकूमत को जोश दिला रहे हैं, सबसे पहले हुकूमत की कश्ती डोलने लगी गई तो उस कश्ती से छलांग लगाने वाले यही होंगे। हाँ, इनको आपने कल एक कश्ती में देखा, उससे पहले एक कश्ती में देखा था, आज इस कश्ती में देखा है। हम डे वन से पाकिस्तानी थे, हमारे अकाबिर ने, हमारे बुज़ुर्गों ने इस पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी और
ہم سے زیادہ کوئی پاکستان کا وفادار نہیں ہے، ہم سے زیادہ کوئی محب وطن نہیں ہے، ہمیں کوئی حب الوطنی نہ سکھائے۔ یہ جو بغض الوطن ہیں ان کا علاج کرنا یہ ضروری ہے، اور اس ملک کو ان کے شرارتوں سے پاک کرنا یہ ضروری ہے۔ آپ کا پیغام اچھا ہے کہ ہمارے دینی طبقات کو یکجا ہونا چاہیے۔ ایک انتہائی اہم بات آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پیر صبغت اللہ شاہ راشدی پیر پگارا صاحب، ان کے بھائی پیر صدر الدین راشدی یونس میاں ان کو جو کہتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ پوری تاریخ میں یہ اہل سنت کے ہیں لیکن کبھی کسی دینی مسئلے میں فرنٹ پہ نہیں آئے۔ میں نے ان سے ملا، ان سے کہا، انہوں نے کہا کہ ہم ہر فرنٹ پر اس جسٹ کاز کے لیے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے میں پیر پگارا صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میڈیا میں جن حضرات نے مجیب الرحمن شامی صاحب ہیں، ہارون رشید صاحب ہیں، سمیع ابراہیم صاحب ہیں، اوریہ مقبول جان صاحب ہیں، جو حضرات ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا پر، مین اسٹریم میڈیا پر اس کے حق میں بات کی ہے، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح سے اپوزیشن اور گورنمنٹ کے جن لوگوں نے اس کے حق میں بات کی ہے کہ قتل و غارت سے گریز کیا جائے، مذاکرات سے حل کیا جائے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور مذہبی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے مجھے فون کر کے کہا کہ آپ جہاں کہیں گے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔